السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ووڈ لائک ٹو شیئر اے اسٹوری ود یو، ایک ایسی اسٹوری جس سے میری بھی آنکھیں بھر آئیں، جس نے مجھے بھی رلا دیا۔ کہ چلیں اسٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ کہ ایک افریقن کنٹری میں ایک کمیونٹی تھی، ویری پور بٹ ویری اسٹرانگ ٹو ریلیجن۔ انہوں نے ایک اسلامک یونیورسٹی سے ایک امام کو ہائر کیا، اور وہ لوگ بہت خوش تھے کہ اب امام صاحب آئیں گے، وہ ہمیں بھی قرآن پڑھائیں گے، ہمارے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں گے، ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جب وہ امام آئے تو سب لوگوں نے اس کمیونٹی میں تقریباً کوئی 30 ہاؤسز ہوں گے، مور دین 30 آئی تھنک جب وہ امام آئے تو ان لوگوں نے سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ ہم ایسے کریں کہ رمضان ہے تو امام صاحب کو کبھی ایک دن ایک گھر میں انوائٹ کیا جائے، وہ لوگ افطاری کروائیں، دین نیکسٹ ڈے اگلا گھر، اس سے اگلے دن اگلا گھر۔ تو ایسے سب نے کہا کہ اوکے، سب نے ایگری کیا اس بات سے۔ تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ امام صاحب ایک دن ایک گھر میں گئے، اگلے دن اگلے گھر میں گئے، بہت اچھی افطاری ہوئی، سب کے ساتھ بیٹھ کے بہت اچھی ڈسکشن ہوئی، سب اس چیز سے بہت خوش تھے ان امام صاحب کے آنے پہ، کیونکہ وہ کافی ایجوکیٹڈ تھے ماشاءاللہ۔ ایک دن ایسے گھر میں گئے کہ وہاں جب گئے ہیں تو سب لوگ اپنے کام میں بزی ہیں، سب نے بہت اچھی افطاری کی، ڈسکشن کی، ان کے ساتھ بیٹھ کے بہت محبت سے، بہت پیار سے۔ جب امام صاحب کے جانے کا وقت ہوا تو انہیں سی آف کیا، وہ چلے گئے۔ تو کچھ ٹائم بعد انہوں نے نوٹ کیا کہ وہ جو فیملی تھی، انہوں نے دیکھا کہ اسی ڈرائنگ روم میں جہاں بیٹھ کر انہوں نے افطاری کی تھی، وہیں انہوں نے ایک سائڈ ٹیبل سمجھ لیں، تو وہاں پہ ایک کور تھا، کور کے نیچے کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ نوٹ کیا کہ وہاں پہ وہ پیسے موجود نہیں ہیں۔ وہ بہت پریشان ہوئے، بیٹھ کے سوچنے لگے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ امام صاحب کے علاوہ تو ہمارے گھر میں اور کوئی آیا نہیں ہے، اور یہ پیسے پہلے تھے، اب وہ آئے اور پھر جب وہ گئے اب وہ موجود نہیں ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو وہ یہ سوچ کے کافی ان امام سے بدگمان بھی ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے سوچا کیا ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے؟ تو خیر انہوں نے بات نہیں کی، شرم تھی یا انہیں اچھا نہیں لگ رہا تھا، حیا کا معاملہ تھا، تو انہوں نے امام صاحب سے بات نہیں کی۔ تو رمضان گزر گیا، ایسا بھی وقت آیا کہ وہ امام صاحب نماز کے لیے جب مسجد میں جاتے تھے، تراویح کے لیے جاتے تھے، تو وہ جو فیملی تھی، ان کے جو مرد حضرات تھے، وہ امام سے آہستہ آہستہ دور ہوتے گئے، سلام وغیرہ کچھ بھی ان سے کانٹیکٹ نہیں رہا ان کا۔ خیر پھر وہ رمضان گزر گیا، تو سال گزرا، نیکسٹ ایئر پھر لوگوں نے پھر سے سوچا کہ ہم انہی کو اپنے دوبارہ سے اپنی کمیونٹی میں بلاتے ہیں ان امام کو۔ تو سب نے ایگری کیا، لیکن وہ جو فیملی تھی، ان کے جو مرد تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایسے شخص کو نہیں چاہوں گا کہ وہ ہماری کمیونٹی میں آئیں یا میں انہیں اپنے گھر پہ دعوت دوں۔ تو لیکن پھر کیا ہوا کہ جب سب لوگوں نے ایگری کیا ہوا تھا اور پھر وہ امام آ بھی گئے، جب وہ آئے تو دوبارہ سے وہی دعوت کا سلسلہ شروع ہوا، اور اسی طرح پھر اسی گھر میں دوبارہ امام صاحب آئے۔ جب امام صاحب آئے تو انہوں نے یہ چیز نوٹ کی کہ جس طرح لاسٹ ایئر ان کی وہ فیملی ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہی تھی، ڈسکشن کر رہی تھی، اس طریقے سے اب نہیں ہے، پاس بیٹھ کے بات بھی نہیں کر رہے ہیں۔ تو وہ بہت پریشان ہوئے، انہوں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیا ہوا، آپ لوگ کیوں اس طرح کا بیہیو کر رہے ہیں میرے ساتھ لائک اسٹرینجرز؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے امام صاحب، میں جو بات ہے میں سیدھی سیدھی آپ سے بات کروں گا کہ میں بہت ڈس ہارٹ ہوا ہوں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاسٹ ایئر جب آپ ہمارے گھر آئے تھے تو ایسے ایسے یہاں پہ پیسے موجود تھے، جب آپ گئے تو وہ مس پلیس تھے، وہاں پہ موجود نہیں تھے، تو آپ کے علاوہ تو ہمارے گھر میں اور کوئی آیا نہیں، تو کیا آپ نے ان پیسوں کو ٹچ کیا تھا؟ امام صاحب فوراً سے ان کی آنکھیں بھر آئیں، وہ رونے لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے ہی ٹچ کیا تھا۔ اب وہ شخص آگے سے بہت حیران ہوا کہ میں نے ایک ہی بار سوال کیا اور امام صاحب نے اپنی غلطی کو کنفیس بھی کر لیا فوراً سے۔ تو امام صاحب رونے لگے، تو انہوں نے کہا کہ جس طرح آج یہ اس کمرے کی کھڑکی کھلی ہے، اس دن بھی رمضان میں یہی کھڑکی ایسے ہی کھلی تھی، تو اس کھڑکی سے ہوا آنے لگی، آپ لوگ سب اپنے اپنے کام میں مصروف تھے،
کھڑکی سے ہوا آئی تو اس ٹیبل کی جو شیٹ تھی وہ ہوا سے اڑ گئی اور پیسے بکھرنا شروع ہو گئے۔ تو میں نے جب دیکھا تو کہتے ہیں کہ میں نے ان پیسوں کو اٹھایا، تو اٹھا کے میں نے سامنے الماری تھی، میں نے اس الماری میں ایک قرآن پاک پڑا تھا، میں نے اس کے نیچے وہ پیسے رکھ دیے۔ کہتے ہیں مجھے دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ تم نے مجھ سے سوال کیا یا آپ لوگوں کے دل میں میرے لیے بدگمانی آئی یا آپ لوگوں نے مجھ پہ ڈاؤٹ کیا، مجھ پہ شک کیا۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے جس نے مجھے رلا دیا، ایسا دکھ کہ پورا سال گزر گیا، رمضان گزر گیا، آپ لوگوں نے قرآن کو کھولا تک نہیں، قرآن کو وہاں سے ہلایا تک نہیں پورے سال۔ تو پڑھنا تو بہت دور کی بات تھی، آپ نے قرآن کو ٹچ تک نہیں کیا، پورا سال گزر گیا۔ اگر آپ اس کو ہلاتے، وہاں سے اٹھاتے، پڑھنے کی کوشش کرتے، دیکھتے، تو آپ کے پیسے آپ کو وہاں سے مل جاتے۔ لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ آپ نے پورا سال اس کو وہاں سے نہیں اٹھایا، پڑھا نہیں۔ کہ یہ ہماری کمیونٹی، ہمارے اسلام کے لوگ، ہمارے مسلمان کتنا دور ہیں اس قرآن سے، اس کتاب سے جس میں رہنمائی ہے، اور اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے اس کتاب کو نازل فرمایا تھا۔ تو ہم لوگ کتنا دور ہیں اس سے، بالکل بھی اس کو نہیں جانتے، پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں، اپنے بزنس میں، اپنی لائف میں، اپنے ہر چیز میں مصروف ہیں، لیکن ہمیں کوئی ہوش نہیں ہے کہ جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے اسپیشلی بھیجی تھی ہم ان کو تو جاننے کی کوشش کریں۔ تو یہ دکھ تھا جس وجہ سے وہ رو رہے تھے۔